अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम आज की न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली न्यूज़ जो है वो हम आपको बताते हैं। हम चलेंगे भारत की तरफ आज। इमरान खान बहुत हो गया और इमरान खान होता ही रहेगा, क्योंकि खान साहब आराम से बैठने वाले नहीं हैं, तो उसका मतलब है कि न्यूज़ तो आती ही रहेंगी। लेकिन खैर, सैटरडे संडे शायद थोड़ा सा खान साहब रिलैक्स कर रहे हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है न्यूज़ नहीं है। दूसरा ये कि अदालतें भी बंद हैं, तो जाहिर है कि खान साहब ने किसी अदालत में भी यकीनन नहीं जाना होगा। लेकिन हम फिर भी आपको न्यूज़ तो बहरहाल देंगे ही। हम सबसे पहले बात करते हैं जी भारत की, और भारत में जैसे कि बताया जा रहा है कि जी 20,000 रुपीस का जो नोट है वो बंद कर दिया है उन्होंने। और अब ये कहा गया है कि जिन लोगों के पास ये 2000 के नोट रखे हैं वो बैंक से जाकर चेंज करवा सकते हैं, यानी कि वो बैंक को दे सकते हैं। और इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि शायद इस वजह से इस करेंसी को बंद किया जा रहा है, क्योंकि ब्लैक मनी जो है उसको पकड़ना हो मोदी जी ने, या फिर ये इसकी वजह ये भी है कि जिस कंट्री की इकोनॉमी जो है वो बेहतर होती है, या जिस कंट्री की इकोनॉमी बहुत वीक नहीं होती और काफ़ी सही होती है। ज़ाहिर है इंडिया की तो आप जानते ही हैं कि आजकल 5th नंबर पे इकोनॉमी इंडिया की चल रही है, और उनका इरादा ये है कि 4th और फिर 3rd नंबर पे भी जाने का इरादा रखते हैं। तो यकीनन इंडिया में फिर ये बड़े नोट जो हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में बहरहाल 5000 का नोट भी अभी चल रहा है, और कहा ये जा रहा है कि शायद किसी वक्त 10,000 का नोट भी निकाल दें। इसका मतलब यही है कि ज़ाहिर है हमारी इकोनॉमी की जो हालत है, तो लोगों को खर्चा ज़्यादा होता है, लोगों को नोट ज़्यादा देने पड़ते हैं, तो बड़े नोट जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन भारत में ऐसा बहरहाल नहीं है, और उनके लिए ये ज़रूर अच्छी बात है कि उनकी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग है। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि 2000 का नोट, वैसे बहुत से हमारे दोस्त जो हैं वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने तो बहुत टाइम से ये नोट देखा ही नहीं है। मगर खैर हम आपको ये बता रहे थे कि जी भारत में जो है 2000 रुपीस का, यानी 2000 रुपीस का जो नोट है उसको बंद किया जा रहा है। और उसके लिए कह दिया गया है कि जी जिन लोगों के पास है वो बैंक में देकर और कोई मतलब छोटे नोट जो है ज़ाहिर है वो करेंसी वो ले सकते हैं। बहरहाल हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, और उससे भी पहले हम देखते हैं एक वीडियो। कोई धोखे में ना रहे, कोई इस खुशगुमानी में ना रहे कि रियासत कमजोर है। आप रियासत के मुकाबला नहीं कर सकेंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो। ये थे जी फवाद चौधरी साहब, और ये उस वक्त की उनकी बात थी जब वो मिनिस्टर हुआ करते थे और वो कह रहे थे आप रियासत से नहीं लड़ सकते। लेकिन खैर बाद में फवाद चौधरी साहब ने क्या कुछ किया वो भी हमारे सामने है, और वो भी हम देख रहे हैं। इमरान खान साहब के बहुत से लोग उनको छोड़ छोड़ कर जाते जा रहे हैं। कई उनके जो पॉलिटिकल लीडर इमरान खान साहब की पार्टी के हैं, जिसमें के गुलाम सरवर खान साहब भी हैं, जो पहले फेडरल गवर्नमेंट इमरान खान की जब थी तो उसमें मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने भी इमरान खान की पीटीआई जो है उसको खैराबाद कह दिया है, यानी कि उसको छोड़कर वो आगे बढ़ गए हैं। इमरान खान के साथी इमरान इस्माइल साहब जो हैं उनको कराची में अरेस्ट कर लिया गया है, और इसी तरीके से बहुत से इमरान खान के जो पार्टी मेंबर्स हैं उनको अरेस्ट किया गया है, और जो बच गए हैं वो जी पार्टी छोड़ छोड़कर जो है दाएं बाएं हो रहे हैं। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब के कल पॉलिटिकल रैली के पास जो है सुसाइड अटैक किया गया। उसमें खैर सिराजुल हक साहब जो है वो खैरियत से रहे, लेकिन बहरहाल इस किस्म की बातें और इस किस्म की अटैक्स जो हैं वो पाकिस्तान में हो रहे हैं, जिसपे कि मेरा ख्याल है कि एजेंसीज को और सभी को थोड़ा सा परेशान हो जाना चाहिए कि एक बार फिर पाकिस्तान में इस किस्म की टेररिज्म जो है वो शुरू हो चुकी है। और उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है हमें क्या पता, ये तो वही लोग जानते होंगे ना जिन्होंने बनाया है इनको। लेकिन इमरान खान साहब के एक और साथी जो है एमएनए जय प्रकाश होगा नाम यकीनन, जय प्रकाश साहब ने भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और इस तरह से इमरान खान को छोड़ छोड़कर लोग जो हैं वो या तो अपनी अलग किसी पार्टी में जा रहे हैं या बिल्कुल ही सियासत से अलग हो रहे हैं। खान साहब के लिए
یہ کافی فکر کی بات ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ خان صاحب اس میں کیا کرتے ہیں. سر وہ آپ کو ہٹا دے گا آ کے. میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ میں اداروں کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتا. میں کہہ بیٹھا ہوں، بار بار پیغام پہنچا بیٹھا ہوں، لیکن وہاں سے ڈراتے جی آ کے ہٹا دے گا آپ کو، فوج میں انٹرفیئر کرے گا. اگر انٹرفیئر کرنا ہوتا، جب مجھے پتا تھا کہ پچھلا آرمی چیف میرے خلاف سازش کر رہا تھا، آخری مہینوں میں مجھے آئی بی کی ساری رپورٹ تھی، تب میں اسے ہٹا دیتا. کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک ادارہ جو کہ بچا ہوا ہے، باقی اداروں کو تو انٹرفیئر کر کے ہم نے تباہ کر دیا ہے، میں یہ نہیں چاہتا تھا وہ تباہ. جی، یہ تھے عمران خان صاحب جو اب ایک بڑا یو ٹرن لے چکے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جی میں بالکل اداروں کے خلاف بات نہیں کر رہا تھا. ویسے واقعی میں خان صاحب نہیں کر رہے تھے. خان صاحب صرف اور صرف یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے، اس وقت جو پرائم منسٹر ہے، اس کو ہٹا دو اور جی مجھے واپس لے آؤ. صرف یہی بات کر رہے تھے، ورنہ ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ خان صاحب نے کبھی یہ کہا ہو کہ جی آرمی اور ایجنسیز کے اندر بھی کرپشن ہوتی ہے، اور وہ لوگ بھی جو ہیں وہ کارنر کے پلاٹ لیتے ہیں یا ڈی ایچ اے بناتے ہیں، اور کئی اس طرح کی چیزیں جو ہم آپ سے کئی بار بات کر چکے ہیں، لیکن ہم نے عمران خان کو یہ سب کچھ کہتے ہوئے نہیں سنا. تو عمران خان صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پھر سے پرائم منسٹر بنا دو، اور اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. خان صاحب کے کئی لوگ جو ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ عمران خان کو چھوڑ کر ادھر بھاگے پھر رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو آج بھی عمران خان کے بڑے فین ہیں، اور اس ٹائم سے فین ہیں جب سے خان صاحب کرکٹ کھیلا کرتے تھے اور جوان تھے. ویسے لوگ تو یہ کہتے ہیں خان صاحب ابھی بھی جوان ہیں، لیکن خیر سنتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. جب یہ جوان تھی اور وہ بھی جوان تھے، کرکٹر تھے، تو یہ ان کی دیوانی تھی اور یہ جایا کرتی تھی ان کے میچ دیکھنے، اور یہ اب ان کی دیوانی مستانی دونوں ہو گئی ہیں. عمران خان بھی جوان ہے، یہ بھی جوان ہے. ہمارے عزم جوان ہیں بیٹا. ہماری دعائیں ہیں کہ عمران خان دوبارہ واپس آئے انشاءاللہ. اس کو اللہ ابھی بھی یہ عمران خان کو چاہتی ہے. یہ ابھی بھی عمران خان کو چاہتی ہے. کون نہیں چاہتا؟ یہ سائلنٹ ہے، یہ شریف ہے، چھپ کے چاہتی ہے. ہم اوپنلی کہتے ہیں وی لو یو عمران خان. Every night I see his picture, me and him together, and I don't want to put it on Facebook, otherwise so many people will be jealous. کبھی جب ملی اپنی لائف میں عمران خان ہاں سے بہت exactly. بہت دفعہ ملی ہے. کبھی یہ دوبارہ رابطہ ہوا بھی ان سے؟ Not now. ابھی نہیں ہوا. امید کرتی ہے دوبارہ ملاقات ہو. انشاءاللہ ہوگی. انشاءاللہ اللہ اس کو کامیاب کرے بیٹا. انشاءاللہ ملاقات. جی یہ تھے کچھ عمران خان کے فین، اور عمران خان کے کرکٹ کے زمانے سے ان کی فینس، اور وہ ابھی بھی یہی امید کرتی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک بار پھر ان کی ملاقات ہوگی اور دوبارہ سے خان صاحب پاور میں آئیں گے. لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ بھائی لوگ کا کوئی موڈ نہیں لگ رہا. جو کچھ جی ایچ کیو میں ہوا اور جو کچھ پچھلے دنوں ہنگامہ رہا، اور عمران خان کے بھانجے جن کا ہم نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا، یعنی کہ حسن نیازی صاحب، انہوں نے جو کچھ کیا اس کے بعد لگتا تو نہیں ہے کہ خان صاحب اتنی جلدی دوبارہ پاور میں آنے کی پوزیشن میں ہوں گے. یہ ضرور ہے کہ کیونکہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی ہی پیداوار ہیں، تو عمران خان کو وہ سائڈ پہ رکھ دیں گے اور کہیں گے کہ جی جیسے ہی آپ کی ضرورت پڑی ہم آپ کو لے آئیں گے. یعنی کہ اس وقت کوئی اور گورنمنٹ آئے گی اور اس کے بعد جب وہ گورنمنٹ ہٹے گی تو ہو سکتا ہے عمران خان کو ہم دوبارہ دیکھ سکیں. لیکن ابھی فوری طور پہ اتنی جلدی آتے ہوئے، کم سے کم ہو سکتا ہے میں بھی آئی ایم رانگ، لیکن مجھے فی الحال تو عمران خان اتنی جلدی آتے ہوئے واپس آتے ہوئے یعنی کہ ایز اے پرائم منسٹر واپس آتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. کیونکہ جس طرح کی سچویشن یہاں پر بنی ہوئی ہے اور جس طرح کی پرابلمز اب آتی جا رہی ہیں خان صاحب کے لیے، تو لگتا یہی ہے کہ کچھ دن کے لیے خان صاحب کو آرام کرایا جائے گا. اور جہاں تک بات ہے کہ جن لوگوں نے گھیراؤ کیا، جلاؤ کیا، چیزیں جلا دی، بلڈنگز جلا دی اور اس قسم کی وائلنس دکھائی، تو جو پارٹی، جو بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے یا کسی قسم کی بھی پارٹی جو ہے، اگر وہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی کریٹ کرتی ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے وہ ٹی ایل پی ہو، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو یا تحریک انصاف، اس میں آپ کو وائلنس تو نظر آتا ہی ہے اور وائلنس تو ملتا ہی ہے. تو اس لیے حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے جو ہے وہ چیزیں جلا دی اور توڑ پھوڑ کی اور مار پیٹ کی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جب بھی کوئی پارٹی کریٹ کرتی ہے تو اس کے اندر وائلنس تو جی ہوتا ہی ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ عمران خان کی پارٹی میں بھی لوگوں کو وہی کچھ دکھا جو کہ 30 سال پہلے عمران خان صاحب کی پارٹی کو بنایا گیا تھا، لیکن اب ہوتے ہوتے عمران خان صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی سیٹ تک تو پہنچ گئے، لیکن ان کی پارٹی میں جو وائلنس ہے اس کو صاف طور پہ دیکھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بات ہم کریں گے اجمل وزیر کی، یہ بھی عمران خان صاحب کی پارٹی میں تھے اور اب انہوں نے بھی عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ویسے پہلے یہ پی ایم ایل کیو میں بھی تھے، ویسے ان کو وہاں بھی کوئی نہیں پوچھتا تھا اور پی ٹی آئی میں بھی کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا، یہ تو انہوں نے بہرحال اناؤنس کر دیا کہ یہ بھی پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ اور بات ہم کریں گے ابرار الحق کی۔ ابرار الحق کا کہنا ہے، جو کہ سنگر ہے، ان کا کہنا ہے سمجھ سے باہر ہے کہ آخر پولیس والے مجھے کیوں اٹھانا چاہتے ہیں۔ کیا پتا سر انہوں نے آپ سے گانے سننے ہوں، آپ بڑا اچھا گاتے نا، کنے کنے جانا بلو دے گھر، تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لے جا کے آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہو کہ کنے کنے جانا ہے بلو دے گھر۔ اور اسی قسم کے آپ کے کئی سانگز جو ہے مشہور ہیں، اور اس وقت آپ کو خیال کرنا چاہیے تھا نا جب آپ پولیٹیکل ریلی میں جا کر اور نہ جانے کیا کیا بولا کرتے تھے، تو پھر آپ کا کیا خیال تھا کہ سردار بہت خوش ہوگا، شاباشی دے گا؟ نہیں بیٹا، اب سردار لے کے جائے گا جیل میں، چکی پیسنگ اینڈ پیسنگ اینڈ پیسنگ۔ تو بہرحال یہ تو پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ اگر کوئی رہتا ہے تو پھر یہ سب کچھ تو دیکھنا ہی پڑتا ہے۔ اور اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو اس ٹائم پر جو دوسری یعنی جس وقت کی گورنمنٹ اور اس وقت کی اپوزیشن تھی، ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا، ان لوگوں کو بار بار مارنا پیٹنا، یہ سب کچھ جاری تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ متی اللہ جان صاحب کو اٹھا کر لے گئی تھی ایجنسیز، ابصار عالم صاحب جو ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں ان کو گولی ماری گئی، اسد طور ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کے گھر میں گھس کے مار پیٹ کی گئی۔ اس وقت تو عمران خان صاحب اور ان کے سپورٹرز نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اگر اس وقت آپ لوگوں نے آواز اٹھائی ہوتی، اس وقت آپ لوگوں نے کہا ہوتا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو جب آپ کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تب یقیناً دوسری طرف کے لوگ بھی آپ کا ساتھ دیتے۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا ہے، جس کے اوپر بھی مصیبت آتی ہے دوسرے لوگ جو ہے جن کے اوپر نہیں آئی ہوتی وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، ضرور انہوں نے کچھ کیا ہوگا۔ لیکن ہم یہاں پہ یہ ضرور کہیں گے کہ بالکل غلط بات ہے، ایجنسیز کو اس طرح سے نہیں لے جانا چاہیے، اس طرح سے اٹھا کے لوگوں کو کڈنیپ کر کے، اور مسنگ پرسنز میں کے بھی کئی ایشوز ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ہر ایک کو بہرحال اپنی بات کرنے کا حق ہے۔ میرا ایڈریس تو نہیں ہے کسی کے پاس، میں یہاں نہیں رہتی، میں کینیڈا میں بیٹھی ہوں۔ تو خیر یہ تو خیر بات ہے، اس لیے کہ سب کو پتہ ہے کہ میں اسلام آباد میں ہوں، میں لاکھ بولوں کہ میں کینیڈا میں کوئی بلیو نہیں کرے گا۔ لیکن خیر ہم چلتے ہیں جی اگلی نیوز کی طرف، اور ہم بتا دیں جی کہ نیب نے وزیر اعظم شہباز شریف کو جو ہے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم اسکینڈل جو تھا اس میں سے جی بے گناہ قرار دے دیا۔ جی ہاں، شہباز شریف صاحب ایک کے بعد ایک کیسز میں سے جو ہے وہ بری ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور خان صاحب ایک کے بعد ایک پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے لگ رہا ہے کہ ہوا کدھر کی چل رہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور بہرحال شہباز شریف صاحب ایک اور کیس میں سے جو ہے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کیس میں سے بھی ان کو کہا گیا ہے کہ جی انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے اور وہ بے گناہ ہیں۔ پنجاب کے جی کیئر ٹیکر چیف منسٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ قومی تنصیبات پر حملوں میں جو لوگ ہیں ان کو کسی صورت میں بھی جو ہے گرفتار کیا جائے گا، اور یہ بھی کہ اس میں جو فیمیلز ہیں یعنی جو عورتیں بھی اور فیمیلز بھی جو گئی تھیں اور انہوں نے جا کے نعرے لگائے تھے اور کئی چیزیں جلاتی ہوئی دکھی، کئی چیزیں توڑ پھوڑ کرتی ہوئی، ہنگامہ کرتی ہوئی، ان کو بھی کہا گیا ہے کہ انہیں بھی اریسٹ کیا جائے گا، یعنی کہ فیمیلز کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ کہنا ہے جی ہمارے جو چیف منسٹر آف پنجاب ہیں محسن نقوی صاحب ان کا۔ خیر ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ یا میرا قتل ہوا اور میں ایف آئی آر نہیں رجسٹر کروا سکتا، کیونکہ انصاف کا مطلب ہے سب قانون کے نیچے ایک۔ جی یہ تھے خان صاحب، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی میرا قتل ہوا ہے لیکن میں ایف آئی آر نہیں کروا سکتا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ خان صاحب آپ تو زندہ ہیں، اب کہیں خان صاحب بھی کہیں بچن صاحب کی طرح یہ نہ کہہ دیں یہ جینا بھی کوئی جینا ہے للو۔ تو وہ اب نٹور لال دیکھیے گا، اس میں خان صاحب کہہ رہی ہوں، اس میں بچن صاحب نے یہ کہا تھا
کہ तो वो कहते हैं ना कि शेर खा गया, वो जो गाना था, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो, जी जी जी, उसमें बच्चन साहब ने ये कहा था। और मुझे लगता है कि खान साहब जो है वो भी कुछ इसी किस्म की बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी मेरा कत्ल हो गया है और मैं FIR नहीं कटा सकता। और अगर कोई ये कहेगा कि अरे खान साहब आप तो जिंदा हैं, तो वो कहेंगे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। तो मुझे भी यही लग रहा है कि खान साहब जो है ना अब इसकी किस्म की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। बात हम करेंगे नरेंद्र मोदी जी की, जो कि आजकल जी जापान में है और वहां पर G7 समिट में गए हैं, जाहिर है, लेकिन ये कर क्या रहे हैं? जी, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है वो नरेंद्र मोदी जी के पास गए और रख के उनको जप्पी दी। जी हाँ, जादू की जप्पी, बिल्कुल मुन्ना भाई MBBS। हाँ जी, तो जादू की जप्पी तो दे दी मोदी जी को और मोदी जी ने जो बाइडेन को। लेकिन पूछना ये था कि जब खान साहब थे तो ये चाचा जी फोन ही नहीं उठाते थे, जो बाइडेन, मतलब अजीब इन्होंने तमाशा लगा के रखा था। और खान साहब बार बार कहते थे जी मेरा फोन उठा लो, लोगों से कहलवाते थे मेरा फोन उठा लो, वहां के सैनिटर्स को कहते थे फोन उठा लो, पाकिस्तानी कम्युनिटी से कहते थे कि जो बाइडेन से कह के फोन उठा ले। लेकिन मजाल है जो इन्होंने फोन उठाया। और अब यहाँ पर खुद चलकर आ रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास और जादू की जप्पी दे रहे हैं मोदी जी को। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है सब कुछ। लेकिन खैर, मोदी जी जो हैं जी वो बिल्कुल जापान में हैं और जाते के साथ ही उन्हें सबसे पहले पाकिस्तान को याद किया और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से तभी बात हो सकती है जब टेररिज्म पे कंट्रोल किया जाए। टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर। ये वाला सेंटेंस मुझे बड़ा पसंद आता है। लेकिन बात सारी ये है कि जी टेरर पे तो टॉक हो सकती है ना, आप मतलब टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि आप बैठ के उस पर बात तो कर सकते हैं ना। आप मतलब प्लान करते हैं कैसे रोका जाए ये जो यहाँ पे बहुत सारे वो है ना नॉन स्टेट एक्टर्स जो हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर बात हो सकती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए बात हो सकती है, और कई और दूसरी चीजें। और दूसरा ये कि हमारी एजेंसीज जो है वो कोशिश कर रही हैं, अब शुरू तो किया है उन्होंने। आप KPK में देख लीजिए, आप TTP को कंट्रोल करने के लिए, और वहां पे कई ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो वो भी न्यूज आ रही है। और मेरा ख्याल है कि भारत भी उस न्यूज के ऊपर यकीनन नजर बना के रखा होगा। तो आप अगर हमें ये कहते हैं कि जी बिल्कुल ही एकदम हम सब कुछ खत्म करके और एकदम से सही होके और फिर बात करें, तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए कि इन लोगों को कंट्रोल करना जो है वो बहुत मुश्किल काम है और जाहिर है कि उसमें बहुत वक्त भी लगेगा। लेकिन जो आम पब्लिक पाकिस्तान की है उनके वजह से जो है मेरा ख्याल है कि बातचीत होनी चाहिए भारत और इंडिया की, और ट्रेड भी होना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि जी ट्रेड तो हम ही ने बंद की थी, तो भाई हम ही ने बंद की थी तो खोलने का भी तो हम ही कह रहे हैं ना, खोलने के लिए कौन सा जापान कह रहा है। तो मैं यही कह रही थी कि अब मतलब हो गया जो होना था। लेकिन अब अगर हम थोड़ी सी अच्छी शुरुआत करने की कोशिश करें, अच्छी बात करने की कोशिश करें, अब सारे शुरू हो जाएंगे। ये तो वही अमन की आशा वाली है। नहीं जी, मैं अमन की आशा वाली नहीं हूँ, लेकिन हाँ अमन की आशा जरूर रखती हूँ। और ये भी चाहती हूँ कि जी कुछ बेहतरी आए। और माना कि हमसे बहुत गलतियां हुई हैं पाकिस्तान से, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं उन चीजों को सुधारने की। तो इसलिए हमारा ख्याल है कि भारत को उसमें हमारी मदद करनी चाहिए और उसमें बातचीत करनी चाहिए। डायलॉग का रास्ता कभी ना बंद कीजिए। और वैसे तो आप लोग देख ही रहे कि SCO वगैरह की मीटिंग में और उसमें पाकिस्तान जो है वो जाता है। अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी गए थे। अब ये और बात है कि आपको उनकी बातें अच्छी नहीं लगी, या आपको उनकी किसी बात से जो है वो इख्तिलाफ है, या आपको उनकी कई बातें ऐसी हैं जो आप कहते हैं कि नहीं जी हमें ठीक नहीं लगी, तो वो तो होता है जी। एक घर में अगर 2-3 बहन भाई होते हैं तो उनके ओपिनियन भी डिफरेंट होते हैं, उनकी भी आपस में नहीं बनती, वो भी एक दूसरे के साथ 36 का आंकड़ा रख रहे होते हैं। तो फिर हम तो फिर पड़ोसी हैं जी, और हमारी बातें तो अक्सर ऐसी होंगी जो आपस में नहीं मिलती होंगी। लेकिन कोशिश करते हैं, कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव करते हैं, थोड़ी सी कोशिश करते हैं, कोई हर्ज नहीं है। मगर G20 की बात हम करेंगे। G20 हो रहा है जी भारत में, बिल्कुल कश्मीर में। इंडिया ने अनाउंस किया है
کہ جی G20 کی جو مطلب ہے میٹنگ ہے وہ کشمیر میں رکھی جائے گی، سری نگر میں، اور اس کے بعد پاکستان نے تو خیر اس کے اوپر آبجیکشن کیا ہے، ہم نے کہا کہ جی ہمیں نہیں پسند، جی یہ کیا بات ہوئی، مطلب کہیں بھی آپ رکھ دو گے ایسا کیسے، لیکن بھارت پھر بھی رکھ رہا ہے۔ تو اب جی نیوز یہ آئی ہے کہ چائنا نے G20 میٹنگ میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ جی ہم G20 کے لیے جو ہے کشمیر میں نہیں جائیں گے، اور اس کے اوپر پاکستان میں سارے بھنگڑے ڈال رہے، اور بار بار صبح سے جو ہے ٹی وی چینلز پہ بار بار آ رہا ہے کہ دیکھیے جی چائنا نے کیا جواب دیا ہے انڈیا کو۔ لیکن خیر چائنا اگر نہیں بھی جاتا تو مجھے ہمارے ان تمام لوگوں سے جو پاکستان میں بھنگڑے ڈال رہے ہیں اور ڈھول بجا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، ان سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر چائنا نہیں جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا G20 کی میٹنگ کشمیر میں نہیں ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، G20 کی میٹنگ کشمیر میں ہی ہوگی۔ چائنا کے جانے یا نہ جانے سے بھارت اپنا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ تو اس لیے آپ لوگ ڈھول بجانا بند کیجئے، انسان کے بچے بنیے، اور کوشش کیجئے کہ آپ کے ٹرمز جو ہیں بھارت سے ٹھیک ہو جائے، ورنہ آپ کا کیا ہے، آپ کو تھوڑے دن میں چائنا نے بھی ٹاٹا بائی بائی کر دینا ہے، تو تھوڑا اس سے پہلے سنبھل جائے تو ہی ٹھیک ہوگا۔ خیر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چلیں تھوڑا سا فلمی باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ ایشوریہ رائے آخر پہنے ہوئے کیا، ان کا ڈریس میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے عمران خان سے انسپائر ہو کے یہ ڈریس ڈیزائنر نے ایشوریہ کے لیے یہ ڈریس بنایا ہے۔ Par leur équipe de film, le réalisateur Jean-Pierre Dupieux, l'amitié improbable, Audrey Nana également, à leur côté, actrice, réalisatrice, mais surtout marraine de cette tournée européenne qui a pour objectif de également Robert Tarzan, le président de l'association coréenne. جی اور یہ دیکھیے یہ ڈریس میرا خیال ہے عمران خان کے ڈریس، وہ جو عمران خان صاحب بالٹی لے کے سر پہ چلتے ہیں نا، اسی سے متاثر ہو کے یہ ڈریس بنایا گیا ہے، اسی سے کہیں نہ کہیں ڈیزائنر کے مائنڈ میں عمران خان ہوں گے۔ خیر یہاں سے ہم چلتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی کل یعنی کہ سنڈے کو، اور نئے ظاہرے کے بھیجا فرائی کے ساتھ، اور ہم اس پہ بات کریں گے۔ اور ہم جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جی عارف الوی صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، ان کا کہنا ہے چاہتا ہوں الیکشن جلدی ہو، کوئی آئے، اور مطلب ان کا کہنا یہ کہ کوئی آئے اور یہ چلے جائے، یعنی کوئی جائے تو لے آئے، میرے کیا تھا یار فضول سا گانا، خیر کوئی بات نہیں۔ تو یہاں تو فٹ بھی نہیں ہوتا، مجھے پتہ نہیں کیوں یاد آ گیا۔ خیر میں یہ کہہ رہی تھی کہ عارف الوی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں، اور الیکشنز ہونے کے بعد ان کا کام ختم ہو، مطلب اس طرح کا ختم نہ ہو، نہیں وہ والا ختم نہیں کہہ رہے، ان کا مطلب ہے کہ ایز اے پریزیڈنٹ ان کا کام ختم ہے۔ تو ختم ہونے سے ہم لوگ کو فوراً وہ بھائی لوگ یاد آ جاتے ہیں، یہ والے بھائی لوگ نہیں، وہ ایک اور بھائی لوگ بھی ہوتے ہیں نا، وہ جو ممبئی میں ہوتے ہیں، ہاں تو یا ممبئی کی موویز میں جو دکھائے جاتے ہیں ان کو بھی تو بھائی بھائی کہتے ہیں نا، تو وہ صرف یہی تھوڑی کہ ہمارے والے۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ والا ختم ہونا نہیں کہہ رہے، ان کا مطلب وہ والا کام ختم ہونا نہیں کہہ رہے، بالکل ہی ختم نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بتا ایز اے پریزیڈنٹ جو ان کی ڈیوٹیز ہیں وہ ختم ہو جائے۔ لیکن میں جاتے جاتے آپ لوگوں کو ایک چیز اور کرتی جاؤں کہ جی میں بڑی سخت بور ہو رہی ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک شیخ رشید صاحب کو نہیں پکڑا۔ ارے یار شیخ رشید صاحب کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ اتنی بوریت ہو رہی ہے نا، اتنا مزہ آئے گا جب شیخ رشید صاحب جو ہے نا یوں سگار لے کے اور ان کو پکڑا جائے گا تو پھر مزہ آئے گا۔ لیکن شیخ صاحب ہیں کہاں پتہ نہیں، مل ہی نہیں رہے، اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہو تو بتائیے گا۔ خیر یہاں سے ہم چلتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا تو کبھی مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔